مجبور ہیں، مظلوم نہیں. یہ مجبوری ہے آپ کی کہ اللہ نے آپ پر امتحان ڈالا ہے کہ غش میں ہیں، لیکن مظلوم نہیں ہیں. اب یہ غشی جب اللہ چاہے گا تو اتر جائے گی. تو شب میں غشی میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زینب کا امتحان نکھر کے آئے. اگر امام وقت جو ہے وہ موجود ہوتا تو زینب تھوڑی نہ ہوتی. پھر امام وقت کا فریضہ ہے حفاظت کرنا، لیکن امام کو ایسا کر کے زینب کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہا. اب زینب وہ ہیں کہ جب خیمے میں آگ لگ گئی تو بی بی ایک ایک کو نکالتی رہی، اور جب آخری مرتبہ نکل کے دوبارہ جانے لگی تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دوڑ کے جا کے دیکھا کہ کیا کوئی قیمتی چیز رہ گئی، مجھے کچھ نظر نہ آیا، لیکن زینب پھر داخل ہو رہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ کیا کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ تو حضرت نے پلٹ کے کہا شیخ میرا بیمار بھتیجا خیمے میں جلنا چاہے، اس لیے زینب داخل ہوئی. اب روایتیں کہتی ہیں کہ زینب 57 برس کے امام حسین تھے، 54 برس کی زینب تھیں. 54 سال کی بی بی 32 سال یا 30 برس کے زین العابدین کو اپنے سینے سے لگا کے اٹھائی. میں اتنا ہی کہوں گا یہ زینب کا امتحان ہے. اے آقا حسین، آقا علی اکبر کی میت اٹھانا دشوار ہو گیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ایک جوان کی میت نہ اٹھا سکے، آپ نے چند قدم کے بعد رکھ دیا، لیکن خیمے کے جلتے وقت آپ آ کے دیکھیے زینب نے کیسے علی ابن الحسین کو اٹھایا. یا علی کہہ کے لے جا کے باہر رکھ دیا، عزیزو زمین پہ لٹھا دیا، اور اس کے بعد جب غش سے فارغ ہوئے تو آپ سجدے میں چلے گئے، سجدے شکر بجا لائے. آپ سوچئے جو شب میں غشے میں تھا وہی صبح میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بھیڑیاں، گلے میں تھوک لگا دیا، اور جب چل رہا ہے تو بیڑیوں کی وجہ سے چل نہیں پا رہا ہے. تمام روایتوں میں ہے قدم چھوٹے اٹھ رہے ہیں تو پیچھے رہ جاتا ہے، پیدل چل رہا ہے، اور بیویاں اونٹ پر ہیں، جب پیچھے رہ جاتا ہے تو شبر تازیانہ مارتا ہے. ایسے تازیانہ لگاتا ہے کہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے باپ کی طرف دیکھا، آواز دیا بابا اب قوت نہیں رہ گئی برداشت کی. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو تھوڑی دیر آپ کی آوازیں بلند ہو گئی کافی ہے. مصائب حضرت سید الساجدین ایک دو نہیں گزرے کہ بیان کیے جائیں. ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے یہ سارے مصائب آپ کے لیے چھوٹے تھے. جن گلیوں سے گزارے جاتے تھے جہاں دشمنان آل محمد ہوتے تھے، عام راستوں سے نہیں لے جائے جاتے تھے، جن راستوں پہ کانٹے بچھائے جاتے تھے وہاں سے پاپی چلایا جاتا تھا. سید الساجدین کے پیر میں کانٹے آ جائیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، رکنے کی اجازت نہیں ہے، کیسے نکالے؟ آپ سوچئے کن کن مصیبتوں سے گزرا ہے. لیکن یہ ساری مصیبت سید الساجدین کی تھی، ایک جگہ آپ نے اف نہیں کیا ہے. عزیزو ایسی مصیبتیں کہ زنجیر پیر میں در آئی تھی. روایتوں میں ملتا ہے کہ سید الساجدین جب مدینے لوٹ کے گئے تھے کربلا کے اس واقعے کے بعد تو منحال آیا تھا ملنے کے لیے، حضرت سے محو گفتگو تھا. ایک مرتبہ آپ کا کرتا ہٹا تو دیکھا پیر میں سوراخ ہے. دست ادب چھوڑ کے پوچھا آقا آپ کی یہ پیر میں سوراخ کیسا ہے؟ کہے منحال ظالموں نے زنجیر باندھی تھی، یہ زنجیر لوہے کی تھی، ہڈیوں میں در آئی تھی. عزیزو اگر سن سکو تو دو چار جملے زیادہ میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، مگر رو لو اس لیے کہ شہادت کی تابوت اٹھنے والا ہے تو مجھے وہاں تک بھی جانا ہے. منحال نے پوچھا ہڈیوں میں در آیا؟ کہا ہاں. کہا مولا تو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، ذرا تصور کرو کیسے نکالا؟ کہا داد آیا تھا شام میں اور اس نے اسے کاٹ کے لوہے کو نکالا. عزیزو ہڈیوں میں لوہا پیوست ہو جائے، اس کو جب نکالا جائے تو کتنی مصیبت. اے عزیزو ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا
آپ نے ہڈی سے اس لوہے کے نکلنے کا درد تو برداشت کر لیا، اے مولا آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا، مگر میرے مولا یہ آپ کے پیر کی ہڈی تھی، ارے ذرا بتائیے جس کے سینے میں ہڈی ہو اور اس کے ہڈی میں برچھی داخل ہو، جب باپ نکال رہا ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ حدیث و روایتوں میں ہے یہ برچھی کھچتی تھی اور علی اکبر کی میت اوپر جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیز و انتہائی مصائب مدینے میں ہیں امام، جو آپ کو مصیبتیں ہیں آپ نے سن لیا، ابھی مرثیہ میں بھی پڑھ رہے تھے کہ شام کی مصیبت بہت یاد کرتے تھے، اسی مدینے میں سائل سوال کر رہا ہے، آپ جواب دے رہے ہیں شام میں کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں بہنیں بے رضا تھی، کوئی نہیں تھا جو رضا دیتا اور مجھے اس بے حیائی کا سامنا کرنا پڑا۔ عزیزو بس لکھا ملتا ہے کہ حضرت 40 برس تک زندہ رہے، بعض روایتوں میں 38 سال تک آپ نے عزا کیا، حسین کا گریہ فرمایا، ماتم قائم کیا، مدینے کے شہر سے نکل کے گاؤں میں آپ نے وہاں بنایا حسین کے ذکر کے لیے مکان، جیسے آپ حسینیہ بناتے ہیں، آج بھی اس کی یادگار موجود ہے، تو آپ دیکھیے وہاں پہ عزاداری کرتے تھے، آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا آمادہ کرتے تھے اور اس کھانے کو آنے والے عزائے حسین میں ان کو تقسیم کرتے تھے۔ آپ کی کیفیت یہ رہی کہ جب تک زندہ رہے فقراء مدینہ کا خیال کرتے رہے، آپ اپنے کندھے سے اور پیٹھ پر روٹیوں کو لاد کے فقیروں کے گھر میں روٹیاں دیتے رہے، جس کا گٹا اس وقت نکلا جب بیٹے نے باپ کا غسل دیا۔ عزیزوں مدینے میں اتنا ستایا بنی امیہ نے، پھر آخر میں زہر دے کر کے دنیا سے ایسے جانا پڑا، بعض روایتوں کے مطابق زین پہ زہر لگا کے بٹھالا گیا جس سے زہر اثر کرتا رہا اور امام دنیا سے گئے۔ چونکہ تابوت اٹھنے والا ہے لہذا میں ایک دو جملے یہاں تک، جب امام دنیا سے چلے گئے تو حسب وصیت امام باقر علیہ السلام نے غسل دیا اور غسل کے ساتھ بہترین کفن دیا۔ عزیزو برداشت نہیں ہوتا ہے، مولا سے اتنا کہوں گا، مولا آپ کو غسل ہو گیا نا؟ اے میرے مولا جب غسل دیا جا رہا ہوگا تو غریب بات تو یاد آیا ہوگا۔ ہاں مولا سے اتنا اور کہوں گا، اے آقا آپ کو غسل ہوا نا، لیکن میرے مولا آپ کو جب غسل دیا گیا ہوگا تو قید خانہ شام تو یاد آیا ہوگا، جہاں پر بچی کو غسل نہیں دیا جا سکا، ارے اسی پہنہن میں دفن کیا گیا۔ عزیزو مجلل قیمتی 2500 دینار کا کفن آپ کو پہنایا گیا۔ بس مجلس میں نے تمام کر دی، 2-4 منٹ اور جو آپ کے سامنے ہے آپ گریہ کر لیں، اب میت اٹھنے والی ہے۔ لکھا یہ جاتا ہے تاریخ میں کہ آپ کا اتنا اثر تھا مدینے کے اندر کہ جب آپ کا تابوت اٹھا تو مدینہ لوگوں سے چھلک رہا تھا، کوئی باقی نہیں تھا جو دوڑ کے تابوت کو کندھا نہ دینا چاہ رہا ہو۔ بس عزیزوں میں کہوں گا، مولا جب آپ تابوت میں رہے اور لوگوں نے اپنے کندھے پہ اٹھا لیا تو اے مولا عجب نہیں رک کر کے کہا ہو کربلا کی طرف، اے بابا یہ آپ کا لال شرمندہ ہے، ارے اس کا تابوت اٹھ رہا ہے لیکن آپ کا تابوت نہ اٹھا سکا۔ عزیزو کیا کرتا، جب چاہا کہ حسین کے تابوت کو اٹھائے تو کہاں تابوت تھا، بنی اسد کو کہا ایک چٹائی لا کے دے دو، ارے جب چٹائی آئی تو اس پہ کٹے ہوئے اعضا کو رکھا، لے کے بڑھے، ادھر سے آواز آئی لاؤ میری امانت دے دو، ماتم حسین یا حسین۔
حسین یا حسین پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب بچھا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ کرب و بلا کا زخمی یثرب میں چل بسا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ زیر کفن بھی اس کی آنکھوں سے خون ہے جاری، یاد آ رہی ہے غربت سجاد کو پدر کی، روزے سے مصطفیٰ کے اعلان ہو رہا ہے، اور بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ ارے اب تو مدینے والوں تم کو سکون رہے گا، روئے گا اور نہ اس کی آنکھوں سے خون بہے گا۔ ارے بابا کو رونے والا خاموش ہو گیا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ ارے مارا ہے اس طرح سے ظالم نے زہر دے کے، کٹ کٹ کے باہر آئے اس کے جگر کے ٹکڑے، پہلو پہ فاطمہ کے پھر زخم ایک لگا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ اور باقی سے کہہ رہا تھا سادات کا گھرانہ، پہلو میں نہ جا کے میت نہ لے کے جانا، پہلے بھی ایک جنازہ گھر واپس آ چکا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ اور تابوت سے لپٹ کے کہتی ہے کوئی بچی، زندان سے ہے آئی بھیا بہن تمہاری، ارے آنکھیں تو کھول لو اب، سر پر میرے ردا ہے، بیمار
کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، اور اکبر جو لاش فضا دفنا کے اٹھے مولا، آئی صدائے زینب باقر وطن چلا جا، سجاد کا جنازہ تیار ہو گیا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ سجاد رہائی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی، جب عشق بہاتے رہتے تھے زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے، ایک روز تڑپ یہ پوچھا سجاد تو کب تک روئے گا، اس وقت میرے مولا نے کہا، اس وقت میرے مولا نے کہا، اماں اپنے مقدر پر سہرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر، ہو سات سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر، ہو سات سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر، دلوں کی سزا ملتی ہو جہاں بچوں کو اشک بہانے پر، ارے نیزے سے گرا عباس کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر، دربار میں کیوں مر نہ گیا، جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا لئی زینب ہے کہاں، لے آؤ یہاں پر بے چادر، اور سب قتل ہوئے میں زندہ تھا، سب قتل ہوئے میں زندہ تھا، بیمار صحیح لڑ سکتا تھا، ارے شرمندہ ہوں میں اصغر سے، شرمندہ ہوں میں اصغر سے، وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا، وہ تیر میرے کیوں کر لگا، جس تیر سے
بغیر الفاظ اور سر تاشت میں تھا بابا کا رکھا ہائے 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 اور تاخت پہ قاتل بیٹھا تھا دندان مبارک پر ان کے دندان مبارک پر ان کے خوش ہو کے چھڑی وہ مارتا تھا افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا اب تک ہے اسی سے درد جگر کیوں نہ روئے سجاد کیوں